بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہشام نے اپنی خوبصورت پینسل اٹھا کر اپنے بستے کی جیب میں رکھی، پھر اپنی کاپی اور کتابوں کو رکھا، بستہ اٹھایا، اسکول چلا گیا۔ استاد صاحب کلاس میں داخل ہوئے، چاک اٹھا کر تختہ سیاہ پر لکھ دیا، علم روشنی ہے، اور طلبہ کو حکم دیا اپنی اپنی کاپیوں میں خوش خطی کے ساتھ لکھو۔ ہشام نے اپنی پینسل اٹھائی اور کاپی پر کیڑے مکوڑے بنانے لگا اور کھیل میں مصروف ہو گیا۔ پینسل نے ہشام کو غصے سے دیکھا اور کہا، ہشام تم کیا کر رہے ہو؟ میری مدد سے کوئی نفع بخش چیز لکھو، جیسے کہ تمہارے دوسرے دوست لکھ رہے ہیں۔ ہشام پینسل کی بات سن کر مسکرایا اور کہا، میں تو جو چاہوں گا لکھوں گا۔ پینسل نے جب یہ جواب سنا تو لکھنا بند کر دیا۔ ہشام نے زبردستی لکھنا چاہا تو پینسل کی نوک ٹوٹ گئی۔ اب ہشام پریشان ہوا، یا خدایا کیا کروں؟ میرے علاوہ سارے طلبہ لکھنے میں مصروف ہیں۔ چلو اب پینسل تراش، جس سے پینسل چھیلی جائے، بستے میں تلاش کرتا ہوں تاکہ دوبارہ نوک صحیح ہو جائے۔ مگر پینسل تلاش کے باوجود نہ ملا۔ اوہو، وہ تو میں گھر میں میز پر ہی بھول آیا ہوں۔ اب ہشام بہت پریشان ہوا اور سر جھکا کر سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ اگر استاد صاحب نے دیکھ لیا تو سزا دیں گے، سب لکھ رہے ہیں اور میں فارغ بیٹھا ہوں۔ ارے پینسل، اسی وقت تیری نوک ٹوٹنی تھی۔ قلم نے پھر ہشام کو غصے سے دیکھا اور کہا، جی ہاں، تم بھی تو کھیل میں مصروف تھے، کوئی مفید چیز تو لکھ نہیں رہے تھے۔ یہ سن کر ہشام نے پینسل کو غصے سے دبایا۔ پینسل بیچاری چیخی، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں درمیان سے ہی ٹوٹ جاؤں گی۔ پھر حسرت بھرے لہجے میں کہا، کاش میں کسی محنتی طالب علم کی ملکیت میں ہوتی، وہ مجھے علم حاصل کرنے میں استعمال کرتا اور یوں کھیل کود میں خراب نہ کرتا۔ استاد صاحب نے طلبہ کی کاپیاں دیکھنی شروع کی تو سب نے ہی خوبصورت خط میں لکھا ہوا تھا، علم روشنی ہے۔ جب استاد صاحب ہشام کے قریب ہوئے تو ہشام بہت خوف زدہ ہوا کہ اب تو سزا ملے گی۔ استاد صاحب نے اس کی کاپی دیکھی تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ تم نے لکھا کیوں نہیں؟ بقیہ سب طلبہ لکھ چکے ہیں۔ اب ہشام بہت شرمندہ ہوا اور استاد صاحب سے معافی مانگی اور بتایا، پینسل کی نوک ٹوٹ گئی ہے۔ استاد صاحب نے پینسل لی اور دوبارہ اس کو تراش کر ہشام کے حوالے کیا۔ اب ہشام نے پینسل کو بہت سلیقے سے پکڑا اور نہایت خوبصورت خط میں لکھا، علم روشنی ہے۔ اب پینسل بھی بہت خوش ہوئی کہ مجھے بھی علم کے حصول میں استعمال کیا۔ استاد صاحب بھی خوش ہوئے اور طلبہ کو کہا، اپنے دوست ہشام کو شاباش دیں، انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ فائدہ: پیارے بچوں، ہر چیز کا ایک صحیح استعمال ہوتا ہے اور ایک غلط استعمال۔ صحیح استعمال سے چیز محفوظ اور دیر تک رہتی ہے، پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے، اور غلط استعمال سے چیز ضائع ہو جاتی ہے اور پھر سب کے سامنے شرمندگی الگ۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کسی بھی چیز کو صحیح استعمال کریں یا غلط۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔